ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مطمئن روح، اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ کی جنت میں شامل ہو جاؤ، اور اس طرح سے شامل ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ راضی ہو اور اللہ تمہارے ساتھ راضی ہے۔ اس میں جو ابتدا ہوئی ہے نا اس آیت کی، یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو دل کا اطمینان ہے، دل کا جو سکون ہے، وہی دراصل ایک خاص بات ہے، وہی دراصل ایسنس ہے۔ دنیا کی کامیابی اور کامرانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ دل کا سکون نہ ہو۔ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سکون قلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اپنے کھلاڑی کا قصہ سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، تیسری مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسے خوبصورت طریقے سے دعائیں سنتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے سارا دن، جب اس کے ہونٹ خشک ہو جائیں، زبان خشک ہو جائے، گلا خشک ہو جائے اور بھوک سے اس کے پیٹ اس کے ساتھ لگ جائے، اور جیسے ایسے ہے نا جیسے کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرے اور شام کو جب اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ لائن میں لگ جاتا ہے مزدوری لینے کے لیے، اسی طرح جو روزے دار ہوتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کیسے کہ اللہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جب تم بھوک اور پیاس سے، جب تم روزہ کھولنے سے پہلے میرے ہاتھ سامنے اٹھاتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں کو واپس نہیں ہونے دیتا، تمہاری دعاؤں کو واپس نہیں ہونے دیتا۔ تھوڑی دیر ہو جائے، اس میں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے خیر ہوگی۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ کیونکہ رمضان المبارک میں ہماری بہنیں، خواتین جو ہوتی ہیں وہ افطاری کے چکر میں لگ جاتی ہیں، ان کو بھی اتنا موقع دینا چاہیے کہ پوری فیملی بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ سارے اکٹھے بیٹھ کے ایک دفعہ سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا اللہ ہماری دعائیں کو قبول فرما لے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ تو اس لیے میرے پیارو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں ضرور مانگا کرو، سحری کے وقت بھی، کیونکہ سحری کھانے سے پہلے تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، مگر اللہ سے ضرور دعا مانگا کرو، کیونکہ تہجد میں تو اللہ پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور سحری کھانوں والوں کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، کھانے کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع کو مس نہ کیا کرو۔ ایسا ہی ہے نا کہ میں سارا دن کام کروں اور جب پیسے لینے کی باری آئے اور میں وہاں پہ لائن میں نہ لگوں اور پیسے نہ لوں تو میری مزدوری کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھ کے افطاری کے وقت ضرور دعائیں مانگا کریں۔ ایک دفعہ ہمارا ایک کھلاڑی اپنی فیملی کے ساتھ گیا ادھر مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے گیا۔ جب عمرہ کرنے گیا تو وہاں پہ نا فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بیوی بچے چلے گئے کمرے میں، ان کو کہا تم چلے جاؤ، میں اشراق پڑھ کے آؤں گا۔ تو اشراق کے نفل وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، تو وہاں اس کے ساتھ ہی ایک بزرگ بابا جی بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک بہت ضعیف عورت بیٹھی تھی، تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس بابا جی نے کہا پتر تینوں او پانا آندا ہے، موبائل دے وچ سم پانی آندی ہے؟ تو ہمارے اس کھلاڑی نے کہا ہاں بابا جی میں پا دینا۔ اس بابا جی کا وہ سم لی، بڑا پنجابی سیدھا آدمی گجرا والا کا رہنے والا تھا، اس ہمارے کھلاڑی نے بتایا۔ تو اس نے سم ڈال دی، سم ڈال کے اس نے پتر اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو یہ اس کرکٹر نے کہا کہ بابا جی سے دعا کروانی چاہیے، اللہ کے گھر کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے سامنے۔ تو اس کھلاڑی نے کہا بابا جی میرے لیے دعا کریں۔ کہتا اچھا پتر میں سب واسطے دعا مانگ لیے۔ کہتا نہیں بابا جی میرے واسطے، میری بچیاں واسطے اسپیشل دعا مانگو۔ یہ میں دعا کی بات جو سنا رہا ہوں، دعا کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا بابا جی میرے لیے اور میری بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے دعا مانگے۔ اب اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بابا جی نے کہا کہ پتر اچھا مانگ لینے۔ کہا بابا جی ہنی منگو۔
جب اس نے بابا جی نے اس کی طرف دیکھا اور بیت اللہ سامنے تھا تو بیت اللہ کی طرف دیکھ کے ایسے ہاتھ اشارہ کیا اور ایسا اشارہ کر کے کچھ مانگا. تو ہمارے کھلاڑی نے پوچھا, پاکستان کا کرکٹر ہے, اس نے بتایا میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی کیا دعا مانگی میرے لیے؟ کیا پتر سب واسطے مانگ لیے. کہا بابا جی دسو تسی کی منگیا جی؟ تو بابا جی نے آگے سے کہا بیٹا میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, نہ ایتھے پوچھی تے نہ اگے پوچھی. کیا زبردست دعا مانگی, یا اللہ نہ ایتھے پوچھی تے نہ اگے پوچھی, ماڑے ہیں کمزور ہیں, ماڑے ہیں اور تو بڑا رحمان و رحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. یہ ہے دعا. ایسا انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے نا کہ دعا کیا مانگی, یا اللہ نہ ایتھے پوچھی تے نہ اگے پوچھی, سب کچھ ہی مانگ لیا اس بابے نے. اس لیے دعا کا اہتمام ضرور کیجیے اور ہمیں بھی اپنی دعا میں رکھیں, پاکستان کو, پورے مسلم امہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے, کیونکہ اللہ افطاری کے وقت آپ کی دعائیں سنتا ہے. بہت شکریہ.